اس ویڈیو کو اگر ہم مکمل طور پر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کی ادائیگی ہمیں دنیا آخرت میں کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ادا نہ کریں تو ہمیں دنیا آخرت کی کتنی رسوائیاں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ نماز ہی ہمیں دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ نماز جو ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اب آپ تصور کریں جب آپ دوسرا رکن ہی چھوڑ دیں، پہلا ستون توحید، دوسرا ستون نماز، جب نماز ہی آپ چھوڑ دیں گے تو اپنے ایمان کا لیول پھر چیک کر لیں۔ صحیح مسلم 246 247 کلیئرلی اس میں بیان کر دیا بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق صرف نماز ہے، یعنی نماز ہی ہے جو آپ کو کفر اور ایمان کے درمیان جو فاصلہ جو گیپ آپ کو نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اب جو بندہ نماز کی فکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے ایمان کا اندازہ خود لگا لے۔ آج کل تو یہ عام روٹین بنی ہوئی ہے، آپ اگر کسی بے نمازی کے پاس جا کے اس سے بات کریں کہ جناب نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ تو سیدھا آپ کو فوراً ڈٹ کے جواب دیتا ہے، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ چھوڑ دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں سینٹر میں بولنے والے؟ اب ایک بندہ نماز چھوڑ رہا اور ڈٹ جائے اس چیز کے اوپر اور پھر فوراً جواب بھی اوپر سے یہ دے کہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، تو اگر ہم معاملہ کس طرح کا ہوگا وہ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ آپ اگر قرآن پاک کے اٹھائیں اس میں اللہ پاک نے سورۃ روم میں آیت 31 میں لکھا ہوا ہے نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اب سوچیں جس رلے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، دیکھیں پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم 1487 اس میں واضح طور پہ پایا گیا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا، جب کوئی صحابہ کرام میں سے بیمار ہوتا تو وہ دو آدمیوں کے سہارے سے جا کے نماز ادا کرتا تھا، اور وہ کیوں ادا کرتا تھا؟ تاکہ منافقین میں سے شمار نہ ہو جائے۔ یعنی اس وقت صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج سے 1400-1450 سال کے بعد جو ہماری امت میں جو لوگ آئیں گے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ نماز نہ ادا کر کے بھی کہیں گے دھڑلے سے جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کو نہیں اندازہ تھا کہ امت میں یہ رنگ بھی آئیں گے کہ وہ بڑے دھڑلے سے کہے گی نماز ایک نہیں پڑھے گی اور دعوت جنت کا کرے گی، اور دھڑلے سے کہے گی کہ یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے۔ اب سوچیں بے نمازی سے بڑا بھی کوئی جاہل ہوگا جس کا انجام پہلے ہی قرآن پاک میں آ گیا اور وہ اس کے اوپر بڑے دھڑلے سے کہہ کے روزے قیامت میں دیکھ لوں گا جو ہوگا، یہ میں جانوں میرا رب جانے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2621 آسا نے فرمایا ہمارا منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پر ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ روزے قیامت اگر بے نمازی سے پوچھ لیا گیا کیا تیرے پاس میرا کلام نہیں پہنچا تھا، کیا میرے حبیب کی سنت اس سے دور تھی؟ بولے کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ حدیث 864 ابو داؤد میں لکھی کی لکھی رہ گئی کہ روزے قیامت سب سے پہلا سوال اس کا ہوگا نماز کا۔ اب جو اس میں پھنس گیا وہ باقی معاملات میں پھنس گیا، اور جس کا یہ پہلا سوال حل ہو گیا اس کے لیے باقی معاملات بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ حدیث 4034 اس حدیث میں تین بڑی باتیں کی۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواتر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ نمبر 2 فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جس نے اسے چھوڑا اس پہ اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا۔ اور آخر میں کیا نصیحت فرمائی کہ شراب مت پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب سوچیں جب حفاظت کا ذمہ ہی ختم ہو گیا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ وہی رب جس نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور کیا جو ہر پل آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ سلامتی والا رب، وہ خود اگر آپ سے اپنی حفاظت کا ذمہ ہی ہٹا دے تو سوچیں پیچھے پھر کیا ہے؟ پیچھے پھر یہ ڈپریشن، پریشانیاں، مصیبتیں یہی رہ جاتی ہیں۔ اور در حقیقت شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا کرے اور آخرت میں بھی رسوا کرے، دنیا میں بھی آپ کو اذیت دے، تکلیفیں دے، اور آخر میں تو پھر بہت بڑی اذیت و تکلیف پڑی ہے جہنم کی صورت میں۔ اب اسی حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی جواب پڑا ہوا ہے جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے، جب بھی ان سے بات کی جائے بھی نماز پڑھ لو، نماز ادا کرو، وقت پہ ادا کرو، تو وہ آپ کو واضح کلیئر بات میں کہتے ہیں یہ میرا رب کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں رب تو اپنا ذمہ ہی اٹھا رہا ہے، رب کے تو ذمہ میں آپ آؤٹ ہو گئے تو آپ کا رب کا معاملہ تو کیسا ہوگا؟ یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا نا، نماز اللہ کا نور ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو کبھی یہ بیٹھ کے سوچا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی کیسے؟ آخر نماز میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے انسان بے حیائی اور بری باتوں سے دور ہونے لگتا ہے؟ ایسی کیا پاور ہے جو بندہ مومن کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ آخر کچھ تو ایسا اس کے اندر ہے نا۔ چلیں اس کی وضاحت قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 43 اے مومنو نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں نماز قائم رکھنے کا کہا گیا، نماز ادا کرنے کا نہیں۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن آپ نے نماز پڑھی 4 دن چھوڑ دی، پھر پڑھی پھر چھوڑ دی، پڑھی بھی تو اتنی بے دلی سے کہ بس جلد بازی میں بس کس طرح بس پورا اور چلو نکلو. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ذکر الہی علیحدہ ہے، اس میں نماز میں نے ذکر کیا اس کا ثواب علیحدہ ہے، لیکن جو اس کی فضیلت ہے اور جو اس کی پاور ہے جس نے آپ کو روکنا ہے شیطانی وسوسوں سے، وہ چیز آپ کو نہیں ملنے. وہ تب ملے گی جب آپ اس پوری آیت مبارکہ پہ عمل کریں گے. اور وہ واضح ہے کہ نماز قائم رکھو، نماز کو قائم کرنا ہے. ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہی سورہ بقرہ آیت 153، نماز قائم کرو اور صبر سے کام، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اب آیت 43 سے اور 153 سے دو چیزیں واضح ہو گئی. ایک یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنا پڑے گا اگر اس کی فضیلت آپ لینا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو زندگی میں نماز اور صبر سے کام لینا پڑے گا. یعنی زندگی میں ہر معاملات اگر آپ صبر سے کام لے رہے ہیں، بے صبری نہیں دکھا رہے، جلد بازی نہیں کر رہے، یعنی کسی سے آپ نے کوئی غلط بات سنی آپ نے اس پہ صبر کیا، کسی نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی آپ نے اس پہ صبر کیا، ہر کسی غلط بات کا آپ نے منہ پھاڑ کے جواب نہیں دیا، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں گئے، فساد کی طرف نہیں گئے، تو جان لیں آپ کی زندگی بہت بڑے وسوسوں سے پریشانیوں سے ویسے ہی بچ جائے. یعنی صبر اتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو پھر کیسی پریشانی. اب ایک چیز اور مائنڈ میں رکھیں، صبر جو ہے وہ ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے جو آپ کی فطرت کے اگینسٹ ہو، جو آپ کے جذبات کے اگینسٹ ہو. ہر وہ بات جو آپ کو ناگوار گزرے اس پہ صبر ہوتا ہے. ہر چیز آپ کے فیور میں ہو اس پہ صبر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو باتیں ہمارے ٹھیک ہے حق میں ہے ہماری بہتری میں، ہم تو اللہ کا شکر صبر سے کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر وہ بات جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، جو آپ کی فطرت کے اگینسٹ جا رہی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی مکمل کوشش کے باوجود آپ کو نہیں مل رہی، ہر وہ کامیابی جس کے پیچھے آپ نے انتھک محنت کی وہ آپ کو نہیں ملی، تو ان سب چیزوں کے اوپر صبر آپ کو ایک ایسی طاقت فراہم کرتا ہے جو شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، یعنی اگر پرسکون دل چاہیے تو ذکر الہی لازم. آپ کا دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہونا چاہیے. آپ نے اکثر لوگوں سے کہتا سنا ہوگا کہ سب کچھ ہے میرے پاس، بس دل مطمئن نہیں ہے، دل سکون میں نہیں ہے، چین نہیں ہے. یہ بھی کہتے سنا ہوا کہ دل نہیں لگتا، بے چینی سی ہے. دیکھیں یہ جو سب کچھ ہے نا آپ کے پاس، یہ دنیاوی چیز ہے، ان کا دل کے سکون سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی جو عادت ہے نا کہ میں نے جو سوچا وہی ہو، جو میں نے چاہا وہی ملے، وہ فوراً ملے، جو کچھ بھی ہو بالکل میری منشا میری مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہوتا. ایسے لوگ وہی کہتے ہیں جو نمازوں کو قائم نہیں رکھتے. پڑھتے ضرور ہوں گے، ادا ضرور کر لیتے ہوں گے، ایک دن کرتے ہوں گے 4 دن چھوڑ دیتے ہوں گے، جمعے کے جمعہ کر لیتے ہوں گے. یہ انہی لوگوں کی عادتیں اس طرح کی ملتی ہے، یہ بالکل نہیں پڑھتے ہوں گے. لیکن جو نماز قائم کرنے والے ہیں نا وہ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں. ان کا یقین اس بات پہ قائم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور وہ اسی وقت پر ہی مکمل ہوگا، اور وہی اس کا بہترین وقت ہے. جب آپ کا ٹرسٹ آپ کا یقین اس چیز پہ قائم ہو گیا تو بس اب آپ کی آدھی سے زیادہ کیا پوری ٹینشن ہی ختم ہو گئی. ہر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کس چیز کی ہے، انسان کو زیادہ اینزائٹی اور ڈپریشن اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس میں سے آدھے لوگ عزت نہیں کرتے. وہ چاہتا ہے کہ جس کی میں کیئر کر رہا ہوں وہ میری تعریفوں کے پل باندھتا رہے. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ تعریف ہی نہیں کرتا. جی ہمارا اس سے بڑا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض بھول گئے، ہمیں اپنے حقوق پورے یاد ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے حقوق ہر کوئی پورا کرے، ہمارا اپنا فرض کیا ہے یہ میں بھول گیا. تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن پاک پورا فوکس ہی آپ کے فرائض پہ کرتا ہے. وہ حق کی بات ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دوسروں کے حق کی بات کرتا ہے اور آپ کے فرائض کی بات کرتا ہے. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ لوگوں سے امیدیں لگانا باتیں کریں، امید صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور شیطان یہیں سے آ کے آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، یہیں سے وسوسے ڈالتا ہے. آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی نا کہ شیطان اپنی تھونتنی کہتے ہیں سور کے منہ کو، وہ آپ کے دل پہ فوکس کرتا ہے، دل پہ رکھتا ہے اور اس کو پھونکتا رہتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. لیکن جب دل اللہ کے ذکر کے ساتھ پاور حاصل کرتا ہے، طاقت لیتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو نمازوں سے غافل ہے، وہ اس کے اندر کیا ہوگا پھر؟ صرف شیطان. اور شیطان نے اس کو ابھارنا ہے، جذبات کو ابھارنا ہے، آپ کے سوچوں میں نیا تخلق پیدا کرنا ہے، خلل ڈال دینا ہے. یہی شیطان کا کام. شیطان کا کام مائنڈ میں رکھیے گا، اس کا کام صرف وسوسے پیدا کرنا ہے. یہ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اس بات کو. شیطان کا کام صرف اور صرف وسوسے پیدا کرنا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی.
अल्लाह ताला ने सिर्फ उसको इतनी ताकत दी है कि वो सिर्फ वसवसे आपको डाल सकता है। वो हर एंगल से डालता है, हर एंगल से डालता है। वो वसवसे आपको डालेगा और आपके अंदर हलचल पैदा कर देगा, बेचैनी पैदा कर देगा। लेकिन कोई भी गुनाह जो आपने करना है वो आपने खुद से करना है। वो पावर अल्लाह ताला ने आपको दिया। डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, जो फैसला कौन पावर है, वो आपके पास है। आपने अपने खुद सोच समझ के गुनाह करना है, उसने सिर्फ अगलाना है। अब सही मुस्लिम की हदीस 7109, इसमें आसपास ने फरमाया हर शख्स के लिए अल्लाह ताला ने एक साथी जिन्नों में से और एक साथी फरिश्तों में से मुकर्रर किया। अब जिन यानी शैतान इसे बुराई की तरफ माइल करता है और फरिश्ता इसे नेकी की तरफ, लेकिन फैसला इंसान को खुद ही करना है कि उसने बुराई वाले की बात माननी है या नेकी वाले की मान। और सही मुस्लिम की हदीस 7018, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज बयान फरमाए। पर वहां पे सहाबा कराम बैठे हुए थे, उनमें से एक साथी ने थोड़ी सी जुर्रत कर ली, थोड़ी सी हिम्मत कर ली और पूछ लिया, या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर कोई नाराजगी का इज़हार नहीं किया। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी, पर अल्लाह ने इसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया, इसलिए वो मुझे खैर के सिवा कोई बात नहीं करता। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक गाफिल दिल जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो नमाजों से गाफिल है, वो किस हद तक शैतान का आलाकार बनता है। 7109 और 7108 को दोबारा देखें। अल्लाह ताला ने नेकी और बदी को आपके साथ जोड़ा है। एक फरिश्ता नेकी की तरफ और दूसरा जो शैतान या जिन है वो बुराई की तरफ माइल करता है। इसका मतलब अगर नेकी की तरफ माइल होना है तो पाक रहना पड़ेगा। अगर पाक साफ रहेंगे तो नेकी का फरिश्ता करीब और जिन शयातीन दूर। नेकी की तरफ इंसान के मूड स्विंग ज्यादा होंगे और बुराई की तरफ कम। और ये तभी मुमकिन है जब आप नमाजों को अपनी जिंदगियों में अहमियत देंगे, क्योंकि अगर आप नमाज कायम करते हैं तो पाक रहना ही पड़ेगा। बाकी जिन को आपसे दूर कर रही है, जब जिन या शैतान आपसे दूर होगा तो वसवसे आपको कम आएंगे, हाँ खत्म नहीं होंगे। ये आप माइंड में ना रखें कि आप नमाजें कायम कर लेंगे तो वसवसे से आपकी जान छूट जाएगी। वसवसे आपको आते रहेंगे लेकिन उनकी शिद्दत कम हो जाएगी। इसकी निस्बत जो नेकी की तरफ माइल करने में फरिश्ता है वो आपको ज्यादा माइल करेगा। आपकी अंदरूनी तौर पर रुझान जो है वो नेकी की तरफ ज्यादा जाएगा और बुराई से दूर होना शुरू हो जाएगा। वसवसे तो आपको मरते दम तक आएंगे। ये जंग आप में जारी रहेगी, इससे परेशान नहीं होना। बस आपको नमाज़ों कायम करने में और अल्लाह के जिक्र से इतना फायदा जरूर होगा कि आपके अंदर मनफी सोचें और हवानी ख्वाहिशात, इसका जो जोर है ये टूटने लगेगा। यानी मनफी सोचों का और हवानी ख्वाहिशात का इसका जोर टूटने लगेगा और नेकी की तरफ रुझान बढ़ने लगेगा। अब बुखारी शरीफ की हदीस 2038, आपने फरमाया शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह सरायत करता है। यानी शैतान हर तरह से वसवसे डालता है, बुरी ख्वाहिशात पैदा करता है, बेसब्री, हसद, मुनाफिकत, मनफी कैफियत, ये सब चीजें तो इंसान के अंदर ज्यादा देर तक कायम रहती हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी और बेचैनी जैसी बीमारियों का बाइस बनती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मरियम आयत 59 में शायद फरमाया, तो इनके बाद वो नालायक लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को जाया किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अनकरीब वो जहन्नम के खौफनाक वादी में जाएंगे। देखें वो जो, फिर मैं वही कहूंगा जो कहते हैं ना ये मेरा अल्लाह का मामला है। देखें अब मामला आगे होने के हवाले है। अब देखें बेनमाजी का आखिर में तो सजा है ही जहन्नम, दुनिया में भी उसकी बहुत बुरी सजा है। एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनियां। इसके अलावा आप देखें बेनमाजी की जिंदगी को डिसिप्लिन ही नहीं होता, कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। वो बैठा है तो बैठा है, दिल किया तो सो गया, सबके सोने का टाइम हुआ तो उसके जागने का टाइम है, बे टाइम ही भूख लग रही है, सारे सो गए हैं, वो किचन में बैठा हुआ है या मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, उसे फिक्र ही किस चीज की नहीं। लोग सुबह उठ के अपने अपने काम कर रहे हैं, वो सोया पड़ा है। दीन आपको डिसिप्लिन तो सिखाता है, एक रूटीन देता है। अब अल्लाह ताला ने रात को बनाया है नींद को पूरा करने के लिए। अब अगर रात को आपने सोशल मीडिया यूज करना है, रात को आपने फास्ट फूड खा के सो जाना है, तो इसके ऊपर सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेंगे। तो मेडिकल साइंस भी इस चीज को तो मानती है। अब इसके बरक्स आप एक नमाजी को देख लें, उसे पता है उसे फजर की नमाज पढ़नी है, वो इशा की नमाज पढ़ते बेड की तरफ जाएगा, सोएगा, टाइम से सोएगा और सुबह टाइम से उठेगा, और जब टाइम से उठेगा तो हाफ डे से पहले पहले अपने काम भी सारे पूरे कर लेगा। ये उसको थोड़ा बेनिफिट है, उससे एक टाइम टेबल बना हुआ है, उसकी एक रूटीन बनी हुई है जो बेनमाजी की किस्मों में नहीं है। वो अगर बेनमाजी अब एक ऐसे हैवान की तरह है जिसकी जिंदगी का ना कोई मकसद है ना कोई डिसिप्लिन है, अपने आप से बताया हुआ बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता जा रहा है, हर काम की जल्दी है और कोई भी काम पूरा नहीं करता। अब बंदा मोमिन के लिए अल्लाह पाक ने सूरह तलाक आयत 3 में क्या खूब इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, बेशक अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा।
اب جس کا ایمان اس آیت مبارکہ پر ہو وہ نہ جذباتی ہوگا نہ صبر کا دامن چھوڑے گا، کیوں اسے پتہ ہے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اگر مجھے یہاں اس دنیا میں میری مرضی کے بغیر ایک مخصوص ٹائم کے لیے بھیجا تو میرے لیے اسباب بھی پیدا کیا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اب اگر آپ بیان کرتا ان تمام احادیث مبارکہ اور آیت مبارکہ سن کر بھی نماز نہ پڑھیں تو سر آپ وہ انسان ہے جسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں آخرت کی، بلکہ شاید میں یہ غلط نہیں کہوں گا کہ اس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا آخرت پہ ایمان ہو اور آپ کو پتہ ہو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا بے نمازی کے بارے میں، اور حدیث مبارکہ میں کتنے بڑے بڑے فتوے لگے ہیں، تو میرے خیال سے اب نماز چھوڑنا تو دور کی بات، قضا بھی نہیں کریں گے۔ خدا را اپنے لیے مرنے سے پہلے اب وقت نکالیں، کیونکہ حقیقت میں یہ مرنا ہے نا، یہ مرنا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں انسان کی جو موت ہے نا وہ اصل میں حقیقت اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے، آنکھیں تو ہماری اب بند ہے اس مٹی کے خول کے اندر، اس جسم کے اندر ہماری آنکھوں پہ پردے تو پڑے ہوئے ہیں اور یہ پردے حالت نظر میں اتریں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے، تو بہتر ہے کل کی نسبت آج سوچیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ السلام۔